توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بلایا. کیسے بات؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجیے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، علمی مسائل ہیں. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے. ہوا کرے کسی کی روح موجود ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں. مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کا. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے کیا ہے، مجھے آم کھانے پیڑ نہیں گننے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، تو کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ کو. اس کی بھی قدرت ہے، کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کرے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں ساجا کریم کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا. یہ کروں گا تو صرف موجود ہے کہ کرامن کاتبین ہے کہ موجود ہونا نہ ہونا، یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے. آج 8واں دن ہے آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے. یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی. وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے. اللہ فخر کرتا ہے ذکر کا جو ہے در حقیقت جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام کریں. کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے وہ دن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات ان کی نصرت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان، اور اس کی حقیقت یہ نہیں. انسان کی زندگی بہت طویل، اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الست بربکم قالوا بلی، میں بھی تھا آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ کیوں نہیں ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح کی، یہ اجساد نہیں تھے ارواح. کریشن تو اس وقت تھے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا ہے، ایک زندگی یہ ہے ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا.
یہ ہماری حیات زندگی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ ہماری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی وہی لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائے. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی وہی دفن ہو جائے. دفن ہو جلا دی جائے، جو بھی ہو وہی جائے. چینے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو تو چینے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے گا. بہرحال یہی سے تم آئے یہی جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت اس شے سے عبارت ہے، وہ ہمارا جسم نہیں ہے. سورۃ الکوثر اس پس منظر میں محمد رسول اللہ کا ظہور ہو رہا ہے. یہ تین صورتیں جو ہے اس میں پس منظر رکھا ہے. ایک میں تاریخی، ایک یہ ان کا معاشی اور اقتصادی، ایک میں ان کی اخلاقی اور مذہبی حیثیت. سورۃ الفیل وہ تاریخی واقعہ جو ہے ظاہر بات ہے بہت بڑا واقعہ، کبھی چرچا ہوا ہوگا حضور کی بعثت کے ساتھ متعلق. لیکن دوسری طرف بیت اللہ اور اس کی وجہ سے قریش کو اس کے متولی ہونے کی وجہ سے جو امن حاصل تھا اور جو انہیں اللہ کی طرف سے روزی پہنچ رہی تھی. تیسرے ان کی اخلاقی پستی جس حد کو پہنچ گئی تھی. اس میں جب ظہور ہو رہا ہے محمد رسول اللہ کی نبوت کا، یہ سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دیا. تو تحریک چلی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا تھا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہے اسیر تھے مالٹا، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہو؟ اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم. لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود کی، اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہوئی، ترکی رہ گیا تھا صرف. اور جنرل ایلن بی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں. یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. عربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، جیوز ہیو اے رائٹ ٹو سیٹل ان پیلسٹائن، وہ جائیں آباد ہو سکتے. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکہ ہر چیز. مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے، اچھا جی لے لیجیے، آپ کیا مانتے ہیں 10 لاکھ، میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں. پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس. زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے. دولت کی کمی نہیں تھی. تم 10 کی بجائے 11 لوگ نکل جاؤ. یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا، ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل. یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع. یہ فلاں مکان میرے پرانے پگڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینی، اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی.
لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ یو ایس میں 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا، اور تقریباً 9 مہینے کے درمیان میں اگست 47 اور مئی یا جون 48۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلی جنگ ہوئی 48 میں، عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی۔ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات تھے۔ کشمیر میں ہم جیت رہے تھے، بھاگ کر نہرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، جنگ بند ہو گئی، ختم ہوا۔ اس کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی، کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے، بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے، اپنوں کی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پڑھنا بھاری تھا۔ اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت بھی اپنی فوجیں اتار سکتا، زمینی راستہ تھا ہی نہیں۔ وہی وہاں ہوا ہے، بڑے ہی عجیب طریقے پر عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی۔ کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی۔ اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہے جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیل، یہ اس دور کے لوگ، وہ چاہے مینیچم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ۔ اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست نہیں دیکھنی بڑی سخت۔ سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیڈ کر دیا ایلات کا بندرگاہ کا۔ 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا صحرا سینا لے لیا، اسرائیل کو شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ ہے، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لی۔ 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ، وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل، لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رمضان وار آف 1973، بارلیم لائن کراس کر دی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتے۔ لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھیے، سین کیا ہے، منظر کیا ہے۔ یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کے نگاہوں میں نہ ہو، باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے، جیسے مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں، محمد حسین ہے، غلام علی ہے تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے، کچھ نہیں ہے کہ نہیں، ایسا ہی ان کے ہاں بھی۔ اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بال، یہ قلمے جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں، لمبا کالا کوٹ پہنا ہو، لمبی داڑھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے، سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، لیکن لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے۔ ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر ذہن کے، کچھ بیچ بیچ میں بھی ہے، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے۔ یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان، کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے، یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے، باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم چیچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا۔ ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق ہے، سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد
ایک اختلاف. مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے. حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ جو ہے جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں. سرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی، اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں. صحرائے تی ہے یہ یتیہون فی الارض 40 سنہ. پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے. پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے، مدینے سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے. پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے. یہ ہے گریٹر اسرائیل کا، یہ ہم نے بنا. جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کر، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا. ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں، آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے وہ دور ہے، اور حضرت اسحاق سے یہ بنی اسرائیل کزنز ہے. یو آر کزنز. تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے. ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں. پیسہ عربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے. تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس. مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی. مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے. ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں. تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں. اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکال. یہ اختلاف ہو گیا نمبر 1، بہت بڑا اختلاف. لیکن نمبر 2، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا. یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو عربوں. یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل. اور نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر 3rd ٹیمپل بنائیں گے. یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دے تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں. یہ پورا پس منظر سمجھ لیجیے، اصل پہ بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں. ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، وہ حافظ ہے اسرائیل کا. اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجیے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجیے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا. ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس، یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شاہ فہد ہو، جو ہماری جیب میں ہے. ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا. لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی. یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر. اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف. لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف. $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے. اسرائیل اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے. یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے. لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اس. حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0. دباؤ تھا. اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو. اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا. اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا. وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینی ہو. یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا. یہ جب پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھی، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے. صحرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا. وہ ہو گیا، انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، صحرائے سینا واپس آ گئے. عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دی. شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے. وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو.
تو ہم کر لیں گے ریکگنائز. اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکتی. شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو. یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو، ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست. یہ ہے 3 مین پوائنٹس. چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں. اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان نے. یہ تم کیسے دے رہا ہو زمینیں، ہمیں تو اور لینی ہے، تم نے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا، مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا اس. تم گولان ہائٹس دے رہے ہو، ہمیں پورا شام لینا ہے، لہٰذا تم کیسے کرنا؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ. زمین ہم واپس نہیں، ہمیں تو اور لینی. کس نے قتل کیا؟ یہودی نے. فلسطینی تو نے قتل نہیں کیا. احود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم فلسطینی ریاست بھی مان لیں، یروشلم بھی، مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا. البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصیٰ ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ. قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا. یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ. یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا، کوہ مروہ اب کیا رہ گئی ہے، کبھی پہاڑیاں تھی. یہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا. اب کیا ہے وہ کوہ صفا بیچارہ، وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے. اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے تو نہیں گرایا. لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا. یہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ اس کے علاوہ ہے، وہ جنوبی علاقے، ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ اس کے شمالی حصے. احود باراک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصیٰ تو اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، تھرڈ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی. لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں، مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا. ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تبھی یہودی جو ہیں جس طریقے سے اسحاق ریبین کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو یہ اس کو بھی، احود باراک کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے، بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی، اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس. کبھی تسلیم نہیں، مر جائیں گے. اب دیکھیے اس وقت شکل کیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا. اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی. ایریل شرون اور انتہائی سفاک، جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کیا ہو لشکر اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے بہت بڑا قاتل، مرڈرر، وہ وزیر اعظم. اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے. نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ. اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے. اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر 1000 بھی مر جائے تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں. یہودی وہ مر گئے، لہذا ان کا ٹنٹا مکاؤ، اب ان کو ختم کرو. وہ اشتہار شاید آپ کے دنوں میں گزرا ہوگا جس میں نے یہ الفاظ لکھے کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی. اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر ہوئے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو ڈک. ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں. 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر. یہ ہے فیصلہ ان کا. اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر بھائی کب تک آپ کو رہیں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے. لیکن آج گھر تھا، اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان اڑ گئے. لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت، ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز. نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں. یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا
اور اس نے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے، وہ اینٹیں لے کر اور روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے مارے جا چکے فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو، انف از انف، اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر اور اب بنائیں گے، لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے، اس قمۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتلی چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین اردن والے جو ہے، ظاہر بات تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا، سن 67 سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتلی چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا۔ اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں۔ کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا۔ اب وہ اس پر آگے مزید دیر نہیں کر سکتے، تو آپ نوٹ کیجئے، نمبر 1 ethnic cleansing of Palestinians in Israel. Number 2 demolition of the Aska mosque and the Qubbat al-Sakhra. Number 3 امریکہ کو الٹیمیٹم، تم اب اپنے ٹانگ درمیان میں مت لڑاؤ، اور اس کے لیے دھمکی، اگر تم نے ہمارے معاملے میں رکاوٹ ڈالی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ نیتن یاہو نے یہ کہا تھا میں واشنگٹن میں آگ لگا دوں گا۔ یہ انہوں نے امریکہ میں عظیم ترین دہشت گردی کر کے امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو، انتظامیہ کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ باز آ جاؤ۔ چنانچہ میں یہ بات کہہ کے پرسوں جمعے میں اپنی مسجد دارالسلام سے نکلا، شام کو، اسی شام کو میں نے ایریل شیرون کی تقریر سن لی ٹی وی پر۔ It is not acceptable. Don't appease the Arabs at our expense. We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس کو سنا رہا ہے؟ امریکہ بہادر، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے ٹکڑے اڑا دیں گے، تیسرے کر دیں گے تمہارے، تم بیچ میں آؤ تو صحیح۔ اور دیکھ لو ایک نشانی اب تمہیں دکھا دیں، مجھے 100% یقین ہے یہ پورا ہسٹوریکل پروسیس، اور جس جگہ یہ پہنچ گیا ہے، جس کریٹیکل پوائنٹ تک یہ پہنچ چکا ہے، یہ جو بھی حملہ ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر اور پینٹاگون پر، یہ اسرائیل کا کام ہے۔ اسرائیل سے کم تر کسی ادارے کے لیے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ اسرائیل کے ایجنٹ امریکہ کے پورے نظام کے اندر جو ہے گھسے ہوئے موجود ہر جگہ پر، جیسے سرطان کا پھوڑا ہوتا ہے پورے جسم میں، وہ اپنی جڑیں جما لیتا ہے، ایسا ہے پوری ایڈمنسٹریشن، پوری اکانومی، تمام ذرائع ابلاغ، پرنٹڈ میٹر ہو یا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا، سب ان کے قبضے، ڈیفنس کا سارا معاملہ ان کے قبضے میں ہے۔ کوئی اور طاقت یہ کر ہی نہیں سکتی۔ امریکہ، اس کے سیکیورٹی کے معاملات تہ در تہ، دائرہ اندر دائرہ، اس دائرے تک 100 میل تک کوئی جہاز آ جائے گا اگر کہیں جو کہ ان آئیڈینٹیفائی ہو تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے تو یہ ہو جائے گا، اس سے آگے، اور وہ آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے، پینٹاگون پر آ گیا ہے، اور 1 گھنٹے بعد آیا ہے۔ پہلی اسٹرائک جو ہوئی ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اس کے 1 گھنٹے کے بعد پینٹاگون پر آ گیا۔ پینٹاگون وہ تو یوں سمجھیے ان کی مملکت کا حساس ترین دفاع کا مرکز، اور اس کا 1/3 حصہ جلا کے راکھ کر دیا۔ انہوں نے یہ دھمکی دی ہے، لیکن اس سے ان کے پیش نظر مقاصد کیا تھے؟ 3، اس دہشت گردی کے 3 مقاصد۔ فوراً اس کا رخ موڑ دینا اسامہ اور اس کی القاعدہ کی طرف، امریکہ غصے میں لائل بھبوکا ہو کر فوراً اقدام کرے، اور ایک طرف تو اسامہ اور ان کے ساتھ طالبان کا ٹنٹا مکات، اور دوسری طرف چونکہ پاکستان الائی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ طالبان کے ہمدرد ہیں، وہ اگر اٹھے تو ان کا بھی بیڑا کرتا، ایک تیر سے 2 شکار تو ادھر ہو جائیں، جو مستقبل میں انہیں خطرہ ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد جبکہ انہوں نے فتح کا جشن منایا تھا یہودیوں نے، تو انہوں نے پیرس میں جو ایک جشن منایا ہے، وہاں بن گوریون کی تقریر یہ تھی، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، ہمیں اندیشہ اگر ہے تو صرف پاکستان سے۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے کہی تھی، نقطہ کیا ہے، یہ سائملٹینیسلی کیوں وجود میں آئے ہیں یہ 2 ملک؟ مشیت ازلی میں پاکستان کا رول یہ ہے، حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل له دوان، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری اس کا کہ توڑ اور دوا پیدا نہ کی۔ اسرائیل کا توڑ پہلے پیدا کی، جیسے بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی فطرت سے، اللہ کا طریقہ۔ خطرہ انہیں ہے تو ہم سے ہے، اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو۔ یہاں کے عوام، حکومت تو ٹھیک ہے ہماری جیب میں آ گئی، عوام کے اندر ہے، یہ بھڑک سکتی ہے چنگاری۔ یہی وجہ ہے بار بار ان کا کہ ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے پاکستان پر، ہمارا بہت بڑا الائی ہے، ہم بہت پیسے بھی دے دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے، لیکن ہم زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے، ڈی اسٹیبلائز نہ ہو جائے، یہاں کے عوام کہیں کھڑے نہ ہو جائے، لہٰذا حملہ یہاں سے نہیں، وہ ازبکستان سے کرانے کی باتیں ہو رہی۔
اندر خانے پوری سپورٹ ہے، لیکن یہ کم سے کم ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ کیا کچھ ہو رہا، تاکہ یہاں کے عوام کے اندر وہ چنگاری جو ہے اس بارود کے اندر پڑ گئی تو یہ شاید ڈی اسٹیبلائز ہو جائے. لیکن ڈی اسٹیبلائز ہونے میں جہاں اس کا خطرہ ہے کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو جائے، وہاں اس کا بھی خطرہ ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے. ڈی اسٹیبلائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھارت کو واک اوور دے سکتے، جاؤ اب گھس جاؤ، پولیس ایکشن کرو، جہاں اب امن نہیں رہا ہے ہم امن قائم کرنے آتے، یا یونائٹڈ نیشنز کی فوجیں K4 آ جائے یہاں پر امن قائم کرنے کے لیے، اور ہماری جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ تو ویسے ہی برباد ہو. ایک چیز تو ان کے پیش نظر یہ تھی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑی سی عافیت پیدا کر دی. ان کا خیال تھا کہ غصے میں آگ ببو کا ہو کر امریکہ جو ہے بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے گا، لیکن وہاں وہ اپنے باپ کی طرح کولیشن بنانے کی فکر ہو گئی اسے. کولیشن بنتے بنتے تو وقت لگتا ہے، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے. دل کا اجڑنا سہل صحیح، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بس. کولیشن بناتے بناتے نیٹو بھی پھدکنے لگا تھا کہ ہمارے پاس انہوں نے کچھ ثبوت دیے ہی نہیں ابھی تک. کوئی کسی نے کچھ اور کہا، سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہمارے اڈوں سے آپ جہاز اڑا کر حملہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. اس چکر میں ایک تو وقت نکل گیا، اور دوسرے فوراً ہی ان پر آیا ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھ کیا ہی اسرائیل نے ہے. لیکن یہ بات لیک نہیں کرنا چاہتا. میں نے خود سنا اور بھی بہت لوگوں سے کہا کہ یہ باقاعدہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹی وی پر، CNN پر، BBC پر یہ اعلان آیا کہ یہ جو انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اس حادثے کی تحقیقات کی، اس کی معلومات لیک کیوں ہو رہی ہیں؟ لیک نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اسامہ کے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے لیک ہو جائے 1000 مرتبہ، کس کو نقصان ہے؟ یہ کون سا تھا، کون سا لیکیج ہے جسے روکنا مقصود ہے؟ وہ تو ہمارا متمنا ہے، ہمارا بیٹا ہے، وہ کر رہا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بٹ دے ہیو گیون اے میسج ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہمارے راستے میں اب مت نہ تھا، ہم پر دباؤ نہ ڈال. ڈونٹ اپیز دی عربز ایٹ اور ایکسپینس. یہ الفاظ ہیں شیرون کے. ان کی خوشامد، ان کو خوش کرنا، ان کو پسند کرنا، ان کو راضی کرنا ہماری کوشش پر. جیسے سلوواکیہ کے اوپر قبضہ جو ہے جرمنی کا ہٹلر کا تسلیم کر کے تم نے اس کو بڑھاوا دے دیا تھا اس وقت، ایسے ہی تم چاہتے ہو ہمیں بھی سلوواکیہ اب نہیں بنے. یہ ہے اصل میں صورتحال. جیسا کہ میں نے عرض کیا، افغانستان پر اب یہ جیسے کھسیانی بلی ہوتی ہے کھمبا نوشتی، کریں گے تو صحیح حملہ. یہ جگہ اتنی تیاری پوری دنیا کے اندر کر کے کچھ نہ کچھ تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کارکردگی دکھائیں گے. اصل میں وہ زور شور اب ان میں نہیں ہے افغانستان کے بارے، بلکہ تاریخ میں ایک مرتبہ پھر وہی بات ہو گئی ہے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے کم سے کم اس کی تندی کو کم کر دیا. اس آگ کی بھڑک اور تندی جو ہے انشاءاللہ کب ہو جائے. البتہ افغانستان میں کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ سکتا. ان ادری قریب بعید ما توعدون، جیسے کہ قرآن مجید میں حضور سے کہلوایا گیا، میں یہ نہیں جانتا جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی مہلت دے اور کچھ وقت کے لیے تمہاری رسی دراز کر دے اور ابھی عذاب کو ٹال دے. جب حضور سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان ادری، یہاں تک بھی کہلوا دیے گا وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَمَا بِكُمْ. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. تمہارا کون دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ یہ ہوگا؟ تباہی بھی آ سکتی ہے، کوئی بڑا سیٹ بیک بھی آ سکتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. احیاء اسلام کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن احیاء پروسیس میں حضور کے زمانے میں بھی غزوہ بدر میں ایک دفعہ گراف جو ہے چلا گیا تھا آسمان پر، تو غزوہ احد میں وہ بہت نیچے بھی تو آ گیا تھا. مسلمانوں کے حوصلے پست بھی ہو گئے تھے نا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ تشفی دینی پڑی تھی نا، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑا چرکا لگ چکا 1 سال پہلے. انہوں تو ہمت نہیں چھوڑی، 1 سال کے بعد دوبارہ ہو گئے حملہ آور تم پر. تم کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو کچھ سیٹ بیک آ سکتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہو جائے، کوئی واقعہ فیل بھی پیدا ہو سکتا ہے دوبارہ. اللہ تعالیٰ چڑیوں کے ذریعے سے اور ان کی چونچوں اور ان کے پنجوں کی کنتنیوں کے ذریعے سے ہاتھی والوں کو برباد کر سکتا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کھایا ہوا بھوسا جگالی کر کے جب نکلتا ہے جیسے ہوتے ہیں، ایسا پورا لشکر کر دیا. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، اسے ہر شے کی قدرت حاصل ہے. لیکن اصل بات جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے سائیڈ ایشو. اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے. بھٹی دہکے گی وہاں. ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصیٰ اور مسجد قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے تو طوفان اٹھے گا عالم عرب. یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان. نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے. مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا.
مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بننا پڑا۔ وہ چاہے کانپور کی مسجد سی مسلمانوں نے جانے دی، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد تھی مسلمانوں نے جانے دی، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت، یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمت العظما، اس کی طرف پیش رفت ہو۔ کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ۔ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے۔ اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود تھی، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی۔ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمت العظما، ملحمات اسے کہتے ہیں، لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتڑے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ملحمہ یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ۔ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، ایک خاص کیفیت۔ آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن۔ حضور سے کہا کہ چلیے جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، یوم یوم الملحمہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا۔ لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی اپنے بھائی سے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آسان۔ وہ ملحمہ ہے جس کو کہ حضور نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی روایت ہے، اس میں سے جو ابو داؤد میں روایت آئی ہے اس میں الملحمۃ العظما، عظما مؤنث ہے اعظم کا۔ آپ کہتے ہیں جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، عظیم کا باپ ہو گیا اعظم، سب سے بڑا، اور اس کا مؤنث ہے سب سے بڑی، عظما، الملحمۃ العظما، سب سے بڑی لڑائی۔ میرے نزدیک یہ وار کے معنی میں نہیں ہے، بیٹل کے معنی میں۔ انگریزی میں یہ دو لفظ علیحدہ ہے، وار، بیٹل۔ وار سالوں کو محیط ہوتی ہے، بیٹل کسی ایک خاص جگہ پر جو لڑائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ حضور کے اور قریش کے درمیان 6 سالہ وار تھی، جنگ تھی، لیکن بیٹلز، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، یہ بیٹلز تھی، لڑائیاں تھی۔ تو عظیم ترین جنگ شاید اس اعتبار سے نہ ہو جیسے کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، یعنی اس کی وسعت کا اتنا معاملہ نہیں اور طوالت کا نہیں، لیکن جو لڑائی جو ہے بیٹل ہونی ہے، جس کو کہ یہ لوگ، یا چونکہ میں نے کہا تھا شروع میں کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس، نیو ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن، ریولیشن آف سینٹ جان، اس میں آرمگڈون کہا گیا ہے۔